شب برات ہے جس کو نصف شعبان کہا گیا ہے، 15ویں شعبان کہا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں آپ اور ہم سنتے آئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 14 شعبان کا جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج غروب ہونے سے لے کر طلوع صبح صادق تک اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر جلوگر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آنے جانے سے پاک ہے، لیکن وہ نزول اجلال فرماتا ہے، تجلی فرماتا ہے۔ جیسا کہ اس کی شان ہے، وہ پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق جلوگر ہوتا ہے، اور وہ اپنے بندوں سے کلام کرتے ہوئے فرماتا ہے، کون میرا بندہ ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کو مغفرت عطا کروں، کون میرا بندہ ہے جو مجھ سے روزی طلب کرے تو میں اس کو روزی عطا کروں، کون میرا بندہ پریشان حال ہے جو مجھ سے پریشانی سے نجات طلب کرے تو میں اس کو پریشانی سے نجات عطا کروں۔ رات بھر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی آج کی رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اور ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ سلسلہ صبح تک چلتا ہے، لیکن اللہ کا شکر، اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اس کے گھر میں جمع ہیں۔ اس وقت بھی بہت سارے ایسے مسلمان ہوں گے جو سو رہے ہوں گے، جو چوک چوراہوں پر وقت برباد کر رہے ہوں گے۔ آج اللہ نے ہمیں مانگنے کے لیے اپنی چوکھٹ پہ بلایا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ جب اللہ نے اپنے در پر مانگنے کے لیے بلایا ہے تو وہ ہمیں خالی نہیں لوٹائے گا۔ ہم اللہ کے در سے، کیونکہ مسجد میں اللہ کے تو کروڑوں بندے ہیں، صرف شہر مالیگاؤں کے اندر مسلمانوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، لیکن ہر مسلمان اس وقت مسجد میں نہیں ہے، کچھ لوگ روڈ راستے پہ گھوم رہے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں بلایا ہے تو ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں اور مانگنے کے لیے آئے ہیں، اور آج بے پناہ ضرورت ہے کہ مسلمان اللہ کی رحمت کو طلب کرے، کیونکہ مسلمانوں کے خلاف اس وقت تو پوری دنیا کے اندر حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا، ملک شام ہو یا یمن ہو، ملک شام کے حالات یہ ہیں کہ میں نے ان کی زندگی پڑھی، شام کے حالات انٹرنیٹ پر دیکھے تو پتہ چلا کہ ملک شام کے مسلمان اپنے بچوں کو گھوڑے کی گھاس کھلانے پہ مجبور ہو گئے۔ اس وقت ان کو روٹی کا بھی مسئلہ ہے، روٹی کے ٹکڑے کو وہ ترس رہے ہیں۔ یمن کے اندر حال یہ ہے کہ چند ہفتوں پہلے 90,000 مسلمان فاقہ کشی کا شکار تھے، فاقے کا شکار تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کشمیر کا حال یہ ہے کہ 4,000 مسلم نوجوانوں کی آنکھوں میں گولیاں مار کر ان کو اندھا کر دیا گیا۔ آپ سوچیں، اگر انسان کو ڈائریکٹ قتل کر دیا جائے تو وہ مر جاتا ہے تو گھر والوں کو صبر ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کی آنکھ میں گولی مار کے اندھا کر دیا جائے تو نہ اب وہ گھر والوں کے کام کر رہا، نہ وہ بیوی بچوں کے کام کر رہا، بلکہ اس کا حال کیا ہوگا؟ اب وہ اپنے گھر والوں پہ بوجھ بن جائے گا۔ یعنی اسلام دشمن طاقتیں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو بھکاری بنانے کے چکر میں ہیں، مسلمانوں سے روزی روٹی کے حوالے سے اس قدر تنگ دست کر دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان کسی طرح سے بھی اٹھ کر کے کھڑا نہ ہو سکے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے برے عمل کے سبب سے آتی ہے۔ جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو مسلمان روٹی کے ٹکڑوں کو ترس جاتے ہیں۔
جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو مسلمانوں سے ان کا وقار چھین لیا جاتا ہے. جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو مسلمانوں کی عزت اور آبرو پہ حملہ کیا جاتا ہے. جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو عزت ذلت میں تبدیل ہو جاتی ہے. جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو بہار خزاں میں تبدیل ہو جاتی ہے. جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو خوشیاں غموں میں تبدیل ہو جاتی ہے. جب اللہ کی رحمت روٹ جاتی ہے تو دسترخوان کی بہاریں روٹ کر کے جو ہے وہ تنگ دستی اور فاقہ کشی کے اندر انسان کو مبتلا کر دیتی ہے. ایسے حالات کے اندر مسلمانوں کو دعوت فکر دی جاتی ہے کہ جب اللہ کی رحمت روٹ گئی ہے تو آؤ ہم کہاں جائیں, کس کے در پہ جائیں, کس کی چوکھٹ پر جائیں. کیا اللہ کے سوا کوئی اس جیسا کریم ہے, اس جیسا کوئی کرم کرنے والا ہے, اس جیسا کوئی رحم کرنے والا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم, میرے اللہ سے بڑھ کر نہ دنیا میں کوئی رحم کرنے والا ہے, نہ کوئی کرم کرنے والا ہے. اللہ یہ شب برات, شب معراج, شب قدر کیوں عطا کرتا ہے؟ اس لیے عطا کرتا ہے میرے بندو اگر تم نے گناہ کر لیا ہے تو گناہ کرنا تمہارا کام تھا, میں غفار ہوں, لو میں تمہیں شب برات دیتا ہوں تاکہ تم آ کر کے توبہ کر لو, میں تمہیں معاف کر دوں. میں تمہیں شب معراج دیتا ہوں, توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں. میں تمہیں شب قدر دیتا ہوں, توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں. اس لیے کہ خدا کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے, خدا کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ میرا بندہ کسی طرح سے میری بارگاہ میں پلٹ کر آئے تو میں اس کے دن پلٹ دوں, میں اس کو بہاریں عطا کر دوں, میں اس کو خوشیاں عطا کر دوں. اور مسلمانوں یاد رکھو, ہمارے مسائل کا حل کسی سیاسی لیڈر کے دروازے پر نہیں, ہمارے مسائل کا حل اللہ اکبر کسی مالدار کی چوکھٹ پر نہیں, ہمارے مسائل کا حل کسی ایجوکیٹڈ کے پاس نہیں, ہمارے مسائل کا حل ہے تو اللہ کی چوکھٹ پر ہے. کل بھی مسلمان کے مسئلے کا حل اللہ کی چوکھٹ پر تھا اور آج بھی مسلمان کے مسئلے کا حل خدا کی چوکھٹ پر ہے. ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہوگا, ہمیں اللہ کے قریب آنا ہوگا. اللہ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, کہاں جا رہے ہو؟ دوڑو اللہ کی طرف, واپس پلٹو اللہ کی طرف. آج ہم رو رو کر اپنے رب کو منائیں گے, آج ہم اپنے رب کو راضی کر کے ہی اٹھیں گے. اگر ہم نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا تو ہمارے دن پلٹ جائیں گے, ہماری پریشانیاں دور ہو جائے گی, ہماری مشکلیں آسان ہو جائے گی. ہر آدمی آج افسردہ ہے, غمگین ہے, پریشان ہے. خود مالیگاؤں کے کاروباری حالات کس قدر بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ہر بڑا بیوپاری ہو یا چھوٹا مزدور, سب لوگ بے چین ہے, لیکن کوئی گناہ چھوڑنے تیار نہیں ہے. گناہ چھوڑ دو, اپنے رب کی طرف پلٹو. میں بہت لمبی تقریر نہیں کروں گا کیونکہ یہ وقت دعا کا ہے. تقریر تو آپ ہمیشہ میری سنتے ہی رہتے ہیں. صرف اللہ کی رحمت پر مضبوط یقین ہو جائے, 2-3 باتیں کر کے پھر ہم دعا کی طرف آتے ہیں. ایک عورت سیدنا ابن خطاب کے پاس آئی. فاروق اعظم سردی کے دن تھے, مدینہ منورہ کی پیاری پیاری پرکیف کڑاکے کی سردی تھی. سیدنا فاروق اعظم ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے آگ جل رہی تھی اور آگ تاپ رہے تھے. ہم کہتے ہیں نا آگ تاپنا, تو سیدنا فاروق اعظم مدینہ منورہ کی پرکیف پیاری سی سردی میں, کڑاکے کی سردی میں, جن لوگوں نے مدینہ منورہ کی سردی دیکھی ہے اس کے مزے لیے ان کو پتا ہو کہ مدینہ طیبہ میں سردی بھی بڑی پرکیف ہوتی ہے لیکن کڑاکے کی ہوتی ہے. بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے, سرد ہوائیں چلتی ہے, لیکن اس میں ایک کیف اور مزہ بھی ملتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پرکیف سردی سے لطف اٹھا رہے ہیں اور آگ تاپ رہے ہیں. صبح کا وقت ہے, فجر کی نماز ہو چکی ہے. ایک خاتون ننھا سا بچہ گود میں لے کر آتی ہے. پردہ پوش حضرت عمر ابن خطاب سے کہتی ہے امیر المومنین ایک سوال ہے. فاروق اعظم نے کہا کیا؟ تو وہ عورت نے کہا امیر المومنین یہ بتائیں کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. یہاں نیک نہیں, گنہگار نہیں, متقی نہیں, پاپی نہیں, کسی کا سوال نہیں, صرف بندوں سے. نیک بھی اسی کے بندے ہیں,
पापी भी उसी के बंदे हैं, मुत्तकी भी उसी के बंदे हैं, गुनहगार भी उसी के बंदे हैं। इंसान सबसे रिश्ता तोड़ सकता है, रब से रिश्ता नहीं तोड़ सकता। क्यों? इसलिए कि रब से रिश्ता इतना पुराना है कि वो कभी टूट ही नहीं सकता। माँ से पुराना रिश्ता खुदा से है, बाप से पुराना रिश्ता खुदा से है, भाई बहनों से पुराना रिश्ता खुदा से है। अल्लाह से हमारा रिश्ता बड़ा पुराना है। क्यों? इसलिए कि जब कोई पैदा नहीं हुआ था, सिर्फ रूहें थी, तो उसने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? ये कह करके उसने बताया था कि तुम्हारा मेरा रिश्ता कितना बड़ा है। वो हमारा रब है, हम उसके बंदे हैं। तो औरत ने पूछा कि अल्लाह अपने बंदों से कितना प्यार करता है। सैयदना फारूक आजम को उसको समझाना था। अगर ऐसी जबानी जवाब दे देते तो मुमकिन है उसको बात समझ में नहीं आती। फारूक आजम बड़े दानिशमंद थे, बड़े आदिल थे, बड़ी शान वाले बुजुर्ग थे। आपने अपने खादिम से कहा इस औरत के हाथ से बच्चा ले लो। वो खादिम गया और उसने उस औरत से कहा बच्चा दे दो। औरत ने सादगी के साथ बच्चा दे दिया। जैसे ही खादिम के हाथ में बच्चा आया, फारूक आजम ने कहा इस बच्चे को आग में डाल दो। इतना सुनना था कि औरत के तेवर बदल गए, आंख से आंसू जारी हो गए। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। फिर वो बच्चा जैसे ही लेकर के करीब जाता, उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती। आखिरकार वो औरत रोते हुए अब बोलने लगी, उमर अगर मैंने सवाल करके कोई गलती की है तो खुदा के लिए मुझे माफ कर दें। आज के बाद मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगी, खुदा के लिए आप मुझे माफ कर दें। आज के बाद कभी कोई सवाल नहीं होगा, उमर मुझे माफ कर दें। फारूक आजम कुछ नहीं कहते और वो खादिम बच्चा लेकर आग के करीब जाता है। जब बिल्कुल आग में और बच्चे में 2 कदम का फासला रह गया तो वो औरत अपने घुटनों को अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में टेक कर कहती है, उमर अगर तू किसी को जलाना ही चाहता है तो मेरे बच्चे को मत जला, मेरे बच्चे के बदले में मुझे जला दे, मुझे आग में डाल दे। अगर तेरी तमन्ना किसी को आज जलाने की है तो मुझे जला दे, मेरे बच्चे को ना जला। फारूक आजम ने इशारा किया बच्चा उसके हाथ में दे दो। जैसे ही बच्चा उसके हाथ में आया वो बच्चे को चूमने लगी, उसके होठों को, गालों को सीने से लगाती और अपने आंसू पोंछते जाती। जब वो इत्मीनान से हो गई और जाने लगी, फारूक आजम ने कहा इधर आ, अब न जा। फारूक आजम कहते हैं मैं कब किसी को आग में डालता, मेरे नबी ने जुल्म करने से मना किया, लेकिन मैंने तुझे समझाने के लिए ये बात कही थी। इस बच्चे से तू कितना प्यार करती है। औरत ने कहा अपनी जान से ज्यादा इस बच्चे से प्यार करती हूँ। फारूक आजम कहते तेरा सवाल था ना अल्लाह बंदे से कितना प्यार करता है, तो सुन इस बच्चे से तू जितना प्यार करती है उससे 70 दर्जा ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। सोचिए, अब सवाल पैदा होता है कि जब अल्लाह 70 माओं से ज्यादा, एक बच्चे की तो 70 माँ नहीं हो सकती ना, लेकिन ये समझाने के लिए कि सोचो जब एक माँ इतना प्यार करती है तो अल्लाह कितना प्यार करता होगा। लेकिन बात एंड पर जा रही है, इख्तिताम पर। जब अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है फिर वो हमारी मुसीबत भी दूर कर सकता है, फिर मुसीबत दूर क्यों नहीं करता? वो हमारी मुरादें पूरी कर सकता है, फिर वो मुराद क्यों पूरी नहीं करता? जब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है तो उसको बगैर मांगे हमें दे देना चाहिए, और देता भी है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। क्यों वो हम पर हर वक्त बज़ाहिर रहमत की बरसात नहीं करता, कभी कभी हाथ खींच लेता है? क्यों ऐसा होता है? तो तवज्जो फरमाएं। देखो, जब कोई मां अपने बच्चे को बिस्तर में या झूले में डाल देती है तो बच्चा झूले में खेलता है या बिस्तर पे खेलता है, तो क्या होता है? मां सोचती है मेरा बच्चा खेल रहा है तो चलो रोटी पका लेते हैं, रोटी पक गई तो चावल पका लेते हैं, चावल पक गई तो कपड़े धुल लेते हैं, कपड़े धुल गए तो शौहर को खाना खिला देते हैं। ये सब कर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद काम करती जाती है। क्या मां के दिल में बच्चे की मोहब्बत ना रही? बिल्कुल मोहब्बत है, लेकिन मां को मालूम है कि मेरा बच्चा खेल रहा है, इसलिए कभी रोटी, कभी चावल, कभी बोटी, कभी कपड़े, कभी ये, कभी वो, कभी वो अपने काम में लगी हुई है, बच्चे को वो लेती नहीं है।
لیکن جس وقت بچہ رونے لگتا ہے، کھیلنا چھوڑ کر بچہ رونے لگتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ماں توے کی روٹی چھوڑ دیتی ہے، اب یہ روٹی رہے یا جل جائے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، اور روٹی چھوڑ کر بھاگ کر آتی ہے میرا بچہ۔ ماں سینے سے بچے کو کب لگاتی ہے؟ کب؟ جب بچہ روتا ہے، جب بچہ روتا ہے، جب تک کھیلتا ہے ماں بچے کو کبھی سینے سے نہیں لگاتی، وہ جھولے میں ڈال دیتی ہے، بستر پہ ڈال دیتی ہے۔ کب تک؟ جب تک بچہ کھیلتا ہے۔ جب بچہ رونے لگتا ہے تو وہ چولہے کی روٹی چھوڑ کر دوڑ کے آتی ہے اور سینے سے لگا لیتی ہے، ہانڈی چولہے پہ چھوڑ کے آتی ہے اور سینے سے لگا لیتی ہے۔ بلا تشبیہ اور بلا تمثیل اللہ 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے، لیکن پھر ملک شام میں مسلمان کٹ رہے ہیں، مدد کیوں نہیں کرتا؟ کشمیر میں مسلمان اندھے ہو رہے ہیں، مدد کیوں نہیں کرتا؟ یمن میں دھواں اٹھ رہا ہے، مدد کیوں نہیں کرتا؟ ہندوستان میں روزی روٹی پہ آنچ آ رہی ہے، عزت اور آبرو پہ آنچ آ رہی ہے، مدد کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ کی رحمت جانتی ہے میرا بندہ کھیل رہا ہے، میرا بندہ کھیل رہا ہے، اس لیے مدد نہیں کرتا۔ خدا کی رحمت متوجہ اس لیے نہیں ہوتی کہ مسلمان کھیل رہا ہے، مسلمان کھیل رہا ہے، پیار ضرور کرتا ہے تم سے مگر تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوتا کیونکہ مسلمان کھیل رہا ہے۔ کھیلتے بچے پر جب ماں متوجہ نہیں ہوتی تو کھیلتے بندے پر خدا کی رحمت کیسے متوجہ ہو سکتی ہے؟ تم آئی پی ایل میں مبتلا ہو، تم موبائل گیم میں مبتلا ہو، تم کرکٹ میں مبتلا ہو، تم جو ہے وہ معاذ اللہ یوٹیوب پر زنا کے مناظر دیکھ رہے ہو، تم پکنک پر عیاشیاں کر رہے ہو، تم گناہوں کے اڈوں کو آباد کر رہے ہو، تم زنا کے اڈوں کو آباد کر رہے ہو، تم کہیں لگا رہے ہو، پوری زندگی تو کھیل کود کی نظر کر دی ہے، تو خدا کی رحمت کہتی ہے وہ تو کھیل میں مبتلا ہے، اور جو کھیل میں مبتلا ہو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے بلکہ کس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ جب بچہ روتا ہے تو ماں سب کو چھوڑ کر کے بچے کو لے لیتی ہے، تو جب بندہ روتا ہے تو خدا کی رحمت پھر سب طرف سے ہٹ کر کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اور گویا کہ بندے کو خدا کی رحمت سینے سے لگا لیتی ہے۔ ہم یہاں رونے آئے ہیں، یہاں ہم آنسو بہانے آئے ہیں کہ اپنے اللہ کو منا لیں، اور یہ نہیں کہ صرف یہاں رو جائیں۔ اور یاد رکھنا اللہ کی رحمت کو کسی طرف سے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بتانے کی بات ہے، تمثیل کی بات۔ اللہ مثال سے بھی پاک ہے۔ پھر خدا کی رحمت صرف بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ بندے تو رو رہا ہے، جب تک مسلمان روتے تھے خدا کی محبت میں، خدا کے خوف میں، بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ جب تک مسلمان اللہ کے خوف میں روتے تھے شام اور یمن پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ جب تک مسلمان اللہ کی محبت اور خوف میں روتے تھے اس وقت تک ہندوستان پر بھی اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ لیکن جب سے مسلمانوں نے رونا چھوڑ کر کھیلنا شروع کیا ہے، آج مسلمان تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئے ہیں۔ مسلمانوں کھیلنا چھوڑ دو، اب کھیلنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ جن کی بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک مانگے برقع پہن کر، جن کی بیٹیاں لوجوں میں بیچی جائے، اس قوم کو کھیلنا زیب نہیں دیتا۔ جن مسلمانوں کی بیٹیاں بیت المقدس کے اندر جن کے ساتھ 8-10 یہودی فوجی زنا بالجبر کریں، اس قوم کو کھیلنا زیب نہیں دیتا۔ اگر آج ہم نے اپنی زندگی کو بدل دیا، توبہ کر لیا، رونا مگرمچھ کی طرح نہیں، رونا عورتوں کی طرح نہیں، بلکہ رونا بندوں کی طرح۔ آج رو لو کہ مولا اب تیرے در سے کبھی رشتہ نہیں توڑیں گے، آج کے بعد ہم اس مسجد سے نمازی بن کر نکلیں گے، کبھی بھی مرے دم تک ہم کبھی نمازوں کو ترک نہیں کریں گے، گناہ کے اڈوں کو آباد نہیں کریں گے۔ پھر دیکھو کیسے دن آئیں گے، کیسی بہاریں آئیں گی، کیسے سکون کی زندگی آئے گی۔ آج بچے باپ کے فرما بردار نہیں، اولاد بے وفا غدار، پڑوسیوں سے پیار نہیں ملتا، بھائی بھائی میں محبت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت روٹ گئی ہے۔ آؤ، رات کا آخری پہر ہے اور میرے خیال سے صرف آدھے گھنٹے کا ٹائم بچا ہے۔ جب اللہ ہر رات آخری پہر میں پکار کر کے کہتا ہے مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لو، تو پھر آئیے، آج تو شب برات کا آخری پہر ہے،
ہم اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے تیار ہو جائیں اور خلوص دل سے پورے یقین سے مانگے. ہمارا ایمان ہے، حضور نے کہہ دیا نا کہ اللہ پہلے آسمان پہ تجلی کر کے کہتا ہے مانگو کیا مانگتے ہو، تو ابھی بھی میرا اللہ کہہ رہا ہے مانگو کیا مانگتے ہو. اے اللہ تو کہہ رہا ہے نا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو اب ہم مانگنے کے لیے حاضر ہو گئے ہیں. آئیے جلدی جلدی اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں، پوری بیداری کے ساتھ سب اپنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے سچی توبہ کریں. اگر کسی ایک کی توبہ بھی قبول ہو گئی، ہم سب کا بیڑا